السلام علیکم شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ ایک طویل عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ میرے جو پھوپھی زاد بھی تھے اور میرے بہنوئی بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ وہ معاملات تھے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے شارع دستور سے AQS لائیو آپ کچھ دنوں کے تعطل کے بعد کی وجہ جو آیا وہ اس کی وجہ سے نہیں دیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے مختلف بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ اس وقت عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ سندھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بہت ریمارکس آ رہے ہیں سندھ کے لوگوں کے، سندھ حکومت کی گورننس کے حوالے سے، سندھ میں خرچ کیے جانے والے پیسوں کے حوالے سے، اور سندھ ایک تختہ مشق جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے، اور اس صوبائی حکومت کی گورننس کے حوالے سے چیف جسٹس کے سخت قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں۔ دوسری آج ایک اہم بات ہوئی ہے، اور وہ جو ریمارکس آ رہے ہیں اس میں جو ایک نئی قانونی کوئی حکمت عملی ایسی ڈھونڈی جا رہی ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے وہ لگا رکھی ہے امید اور توقع کہ آئندہ سماعت کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان کس جادوگر سے مشورہ کر کے ایسی کون سی جادوگری کریں گے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے سندھ کے مسئلے کا کوئی حل نکل سکے۔ بہت سے فیئرز ہو رہے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں اس پر ہو رہی ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2011 سے جو GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے اس کے اوپر چلتی ہوئی جو لٹیگیشن ہے، بالآخر اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیبرری میں جو اپنی سماعت مکمل کی تھی، اس کے 6 ماہ کے بعد، بڑی عجیب سی بات ہے کہ 6 ماہ کے بعد فیصلے آتے ہیں۔ اس سے پہلے اورنج ٹرین کا فیصلہ بھی جو ہے وہ تو میرا خیال تقریباً 1 سال تک ڈیلے ہوا تھا۔ اینی ویز، بہرحال وہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے یا وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، تو اس سب پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر اقبال صاحب اور جناب حسنات ملک صاحب۔ حسنات ملک صاحب اور ناصر صاحب، آج شروع کرتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل نے ستمبر کے اندر، یہ ستمبر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ستمبر میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ ہم یہ پاکستان بار کونسل کا ایک دو مختلف روپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آج یہ جو پاکستان بار کونسل نے مختلف قوانین کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے، اور جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی یا شخصی آزادیاں جو ہیں ان کے حوالے سے ایک بیڑا اٹھایا، کیا کہنا تھا آج پاکستان بار کونسل کے جو ممبرز ہیں یا چیئرمین وائس پاکستان بار کونسل؟ آج تو بڑی اہم پریس کانفرنس تھی ان کی۔ قیوم صاحب، یہ تقریباً یہ ریپریزنٹیٹیو باڈی کی اجلاس تھا جس کو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی صاحب نے چیئر کیا تھا، اور اس میں ان کا ایک کافی لمبا وسیع قسم کا ایجنڈا تھا، جس میں سے بہت اہم جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کا بڑا پرانا سٹینس ہے، وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 175A میں جو امینڈمنٹ کی ہے، 175A مطلب جو اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں کا جو معاملہ ہے، اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 18 اور 19 امینڈمنٹس کے بعد، اس کے بعد سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کا ججز کی کنسورشیم بن گیا، اور اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جیسے کہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے، اسپیشلی وہ منیر بھٹی کی جو ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد، اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈر جو ہیں بار کونسل کے ممبرز جو ہیں، جو لائر کمیونٹی ہے، کیونکہ میجورٹی ججز کی ہوتی ہے تو اس لیے ان کا رول آہستہ آہستہ آلموسٹ ڈیمینش ہو گیا، اور یہ جو ججز، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جو نزدیکی اور قریبی لوگ ہیں وہی ججز بن رہے ہیں، ایلیٹ کلب بن گئی ہے، ججز کنسورشیم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ بن گیا۔ میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو ایجنڈا ہے اس میں 2-3 اور باتیں، ان میں سے ایک ہے فیٹف میں جو امینڈمنٹ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، ان کا یہ کنسرن ہے، ابھی 6 بل پاس ہو گئے، لائرز کا یہ کنسرن ہے کہ اس میں ایک شک یہ ہے کہ وہ جو لائر کمیونٹی ہے وہ جو بھی کیس کرے گی وہ اپنے کلائنٹ کی انفارمیشن شیئر کرے گی حکومت کے ساتھ، ان کے ایجنسیز کے ساتھ، ان کے مطلب اتھارٹیز کے ساتھ۔ تو ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کلائنٹ کا جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کریں۔ یہ جو ہے، یہ جو کلائنٹ اور لائر کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں یہ بڑی قدغن زد پہنچتی ہے،
اور یہ ویسے بھی جو ہمارے رائٹس ہیں اس کے پر یہ قدغن ہے. تو ہم اس سلسلے میں بھی بالخصوص آئین کا آرٹیکل 11, 12, 13 اور 14 کی بات کی انہوں نے, کیونکہ ہم نے اپنی پروٹیکٹ کرنی. بہت ساری انفارمیشن ایسی ہوتی ہے وہ ہمیں مطلب کلائنٹ ہمیں ہر چیز بتاتا ہے, کیونکہ وہ ہمیں جب تک انفارم صحیح طرح نہ کرے ہم ان کا کیس نہیں لڑ سکتے. تو اس میں سے بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے جو ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے, ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت سارے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ فورسفلی کیسے تیار کیا جائے کیس. اینی ہاؤ تو کہتے ہیں اس طرح کی انفارمیشن سینسیٹیو ہے, ہم یہ نہیں دینے کے لیے تیار. اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, اور ہم جو کانفرنس بلا رہے ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلایا جائے گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے ایک سے بنائی جائے تاکہ جو حکومت جو بھی اس کے پلانز ہیں یا جو ڈیسیژن ہے اس میں وہ جو رائٹس ہیں اس کو ٹریمپل نہ کیا جائے. پروٹیکٹ کرنے کے لیے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ مختلف نیب ہو گیا, فیٹف ہو گیا اور 175 نہیں. اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو نیب کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ حکومتیں آج کل اس طرح چلائی جا رہی ہیں کہ کال اپ نوٹس ایشو ہو جاتا ہے کسی بھی امپورٹنٹ اپوزیشن لیڈر کے خلاف, اور اس کے بعد اس کو نیب کے ذریعے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, یعنی حکومت نیب کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نیب کو استعمال کرتے ہوئے ایک حکومت چلائیں. اس کے لیے بھی ہم ایک پولیٹیکل پارٹیز کو تمام بلائیں گے, ایک تحریک چلائیں گے. اور تھرڈلی جو ان کا یہ تھا کہ جو پاور مطلب ایکسپریشن کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, فریڈم ٹو اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, یہ جو ہے یہ بہت زیادہ سینسرشپ ہو رہی ہے, اس کو گھٹن کا شکار ہے. اس سلسلے میں ایک تحریک استعمال کریں گا. اس پھر انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب جن کو بھی ریسنٹلی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, جو تقریباً تمام لوگوں کی کوشش کی تھی, ناصر صاحب اغوا کر لیا گیا تھا. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے, میں آپ سے کم مائک اتارنے کی کوشش کروں, یہ اور میرا مطلب ہے کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے وہ اٹیمپٹ ناکام ہوئی, ورنہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ یو نیور نو کہ وہ کس حال کس خرکار کیمپ کو بیچ دیا. میرا یہ کہنے کا مطلب وہ آپ نے درمیان میں تو وہ میرے تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ روک دیا. اینی ہاؤ تو مطلب جو سب سے امپورٹنٹ جو میرے خیال میں جو انہوں نے کہا کہ جو کراچی میں جو اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ کراچی کو کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن لیا جائے تاکہ جو پروونشل گورنمنٹ کی طاقت ہے اس کو سلب کیا جائے یا اس کو کرٹیل کیا جائے یا سسپینڈ کیا جائے, جو بھی طریقہ ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. آپ کو یہ مطلب اور اٹارنی جنرل صاحب کو بھی انہوں نے کلیئر کٹ بات کی ہے کہ آپ اٹارنی جنرل فار پاکستان ایکٹ کریں, کسی پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزینٹیو نہ بن کر چلیں. اور کراچی جو جیسا بھی ہے ان کی جو کراچی کا جو پروونس ہے انہوں نے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ان پہ چھوڑ دیں, وہ ڈیسائیڈ کریں کس طرح چلائیں. ہاں اگر وہ نہیں پرفارم کرے تو ان کو لوگ ان کو نکال دیں گے, یا جو بھی طریقہ ہے جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. آپ وہ لوکل باڈیز کو انوالو کریں, لوگوں کو مطلب کی خدمت کریں اس طریقے سے. تو وہ حسنات یہ پریس کانفرنس اس موقع پہ تمام جو پاکستان بھر کی وکلاء تنظیموں کی جو امبریلا ہے, کیوں اس وقت اتنی ان کو ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ اس حوالے سے آپ کا کیا اینگل ہے؟ کیا واقعتاً یہ کوئی کامیابی کی طرف جا سکیں گے؟ نہیں دیکھیں, ہمارے یہاں ملک میں جب میڈیا کی بھی آواز دبائی جائے, پولیٹیکل پارٹیز کو نیب کی طرف, تو یہ چاہے ہم ہزار اختلاف کریں وکلاء سے, وکلاء تنظیمیں جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جو ہے نا یہ کھڑے ہوئی ہیں وکلاء جو ہیں, اور میں تو ان کو دیکھا ہے کہ ان کا کنسسٹنٹ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو یہ کھڑے ہوتے ہیں. آج یعنی دیکھیں آپ, یعنی پاکستان بھر کی جو مطلب پروونشل بار کونسل کے ریپرزینٹیو پاکستان بار کونسل, اور ان کی طرف سے یہ بات آنا کہ جی آل پارٹیز پریس کانفرنس جس میں کا ایجنڈا جو ہے وہ ناصر صاحب نے بتا دیا, بڑا وائبرنٹ ایجنڈا ہے جس میں فریڈم آف سپیچ ہے, FATF لا ہے, نیب لا ہے, اس کے علاوہ جو اور بھی 175A ہے وہ باتیں, تو بڑی وہ مطلب جو ہے, اور پھر مطلب وہ بڑی اہم ہے. پھر جو اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اب ہو رہا ہے, جب کل سپریم کورٹ کے ریمارکس آئے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو تصور یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو کچھ بھی فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, سپریم کورٹ
اور فیڈرل گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ ہیں سندھ گورنمنٹ کے خلاف جو بھی کام کرنا ہے, مطلب کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے, گورننس نہیں ہے, اور بالکل جو اس طرح کے کل کے رماز تھے اب کچھ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ پہلے پیج پہ ہے, تو اب ماشاءاللہ سپریم کورٹ بھی ہے, تو تینوں جو ہیں وہ سیم پیج پہ لگ یہ رہا تھا کہ سندھ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کراچی میں, کیونکہ وہاں یہ بات ہے کہ کوئی آرٹیکل 149 کا بات فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں آج مطلب ڈائریکشن دے سکتے فیڈرل گورنمنٹ 149 کی امپلیمنٹ, حالانکہ وہ کیسی امپلیمنٹیشن ہے, وکلاء سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کیسے ٹیک اوور کر سکتی ہے یہ اپنے. اب آج بھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر سے فروغ نسیم اور گورنر سندھ کی ملاقات ہوئی, اب بھی لا منسٹری میں میٹنگ چل رہی ہے, تو یہ مطلب اب بڑے افسوسناک بات ہے کہ شریف الدین پیزادہ صاحب بھی جب کوئی فارمولہ نکالتے تھے تو وہ بھی آئین سے وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ آئین کے مطابق, لیکن کوئی چیز آئین کی روح کے مطابق بھی. دیکھیں آپ آئین کے اندر کرپشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کرپشن کی باتیں ہیں, گورننس میں پور ہے سندھ گورنمنٹ, لیکن آپ دیکھیں ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. اب مسئلے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اپنے فیصلوں سے 18ویں ترمیم کو میں کافی ڈنڈ ڈالا ہے, سیدھی بات ہے. پولیس کا کہا کہ کنکرنٹ سبجیکٹ ہے اور پولیس کو مطلب کہ جی فیڈرل گورنمنٹ بھی لا بنا سکتی. اسپتال آپ نے کہا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہیں بھی وہ اسپتال بنا ہے, اسی بیس پہ آپ نے, اس کے علاوہ کووڈ میں آپ نے جس قسم کی ڈائریکشن دی, اسٹرانگ سینٹر کی حمایت جو ہے نا, حالانکہ سپریم کورٹ میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن کچھ ججز, بہت کم ججز ہیں, سیدھی بات ہے ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن میجارٹی جو سپریم کورٹ کی ججز ہے وہ اسٹرانگ فیڈریشن کے حامی ہیں, اور اسٹرانگ فیڈریشن, اور ہمیشہ جو ہے نا انہوں نے صوبوں کی جگہ اسٹرانگ فیڈریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کی حمایت کی. وہی این ڈی ایم اے جس کی آپ نے ایک مہینے پہلے کہا کہ جی ان کے خلاف ان کو تو فارغ کر دیا جائے, ان کے خلاف کنٹیمپٹ نوٹس این ڈی ایم اے, آج کل آپ ان کو ہی سارے اختیار دے رہے ہیں, کراچی ان کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. یہ کنٹراڈکشن ہے سپریم کورٹ کے. ایک ہیئرنگ پہ سپریم کورٹ این ڈی ایم اے کو کریٹیسائز کر رہی ہے, اگلے دن وہ سارے پاکستان بار کونسل نے کچھ کہا کہ یہ نالوں کی صفائی کا کام سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ کو ان چیزوں میں, یہ ایگزیکٹو کے معاملات ہیں. آج جو پاکستان بار کونسل نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ میں جو 45,000 سے زیادہ کیسز ہیں ان کی ڈسپوزل ہم کسی اور کے حوالے کر دیں, ہم ایگزیکٹو کے حوالے کر دیں, وکلاء لے لیں, جو اپنے کام ہیں سپریم کورٹ کے وہ اپنے کام. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یوم صاحب کے یہاں آپ اے او آر کی کسی دن انٹرویو کریں, 10 سال سے اپیلیں ابھی پینڈنگ ہیں بہت سی. کھوسا صاحب نے جو ریفارم کی وہ جو کہ جی ماڈل کورٹ بنایا, کیا اس حوالے سے جو اپڈیٹ آتی تھیں آپ کو 2-3 ہفتے وہ کہاں گئی ہیں, کس طرح کی آپ نے وہ ایگزیکٹو کے معاملات. سیدھی بات ہے اگر سرکولر ریلوے بنانا ہے یا نالے صاف کرنے ہیں, یہ سارے ایگزیکٹو کے کام ہیں. آپ نے اپنے معاملات میں دیکھنی ہے کہ سستا انصاف فوری مل رہا ہے کہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ماڈل ہے نا, یہ افتخار محمد چوہی صاحب نے بھی لیا, ثاقب نثار صاحب نے بھی, کہ میل ایڈمنسٹریشن میں نوٹس, لیکن حالت کیا ہے اب اس وقت ان کو کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے. آپ کے سامنے کہ لاہور میں جب ثاقب نثار صاحب ایک ہوٹل میں گئے تو کس طرح کسی نے پانی ان پہ پھینک دیا. تو یہ چیزیں ان سے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ دیکھ کے ہمیں ناصر الملک صاحب یا اس جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کر کے اور ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اپنے معاملات ٹھیک کریں, عدلیہ جوڈیشل ریفارم کریں, نہ کہ وہ چیزیں. اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ استعمال آپ کی وجہ سے کہ جو بھی تبدیلی آئے اور اس پہ اور نام ہو کہ جی سپریم کورٹ کا نام کہ جی سپریم کورٹ نے کہا ہے, تو سپریم کورٹ کو میرا خیال ہے کہ بڑا جو ہے نا دیکھنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے بھی سیاسی مقاصد کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا کندا استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور انفارچونیٹلی 10 سال سے ہوتا رہا ہے. اور دیکھیں 2008 سے 9 کے 13 کے درمیان پیپلز پارٹی کے خلاف جو کچھ نماز رینٹل پاور, حالانکہ رینٹل پاور میں وہ لوگ چھوٹ گئے, آپ نے جو بھی ہے اس میں حالت کیا ہوئی کہ پیپلز پارٹی کو بالکل فارغ ہو گئی پنجاب میں. یہ اس کے بعد نون لیگ آئی اور ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا نون لیگ بھی فارغ ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں, اب اچھی بات ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہم چاہے 1000 اخلاف ہوں, لیکن چاہے ایگزیکٹو عمران خان کی ہو یا جس کی بھی ہو, سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کی بات کریں. اور ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا, رینٹل پاور میں مجھے تھوڑا سا پوائنٹ یاد آ گیا کہ جب رینٹل پاور کا اس زمانے میں جو گورنمنٹ نے رینٹل پاور کو انٹروڈیوس کیا تھا, اس کی ایک ریزن تھی کیونکہ وہ کرپلنگ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, آپ کی انڈسٹری بھی بیٹھی ہوئی تھی, لوگ بلبلا رہے تھے. آپ کو یاد ہے جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, وہی رینٹل پاور کو کسی اور ملک نے اٹھا لیا, وہی یہاں سے اٹھا کے دوسرے ملک میں چلے گئے, اور وہاں انہوں نے اپنے انسٹال کی, انہوں نے وہاں کسی نے تنگ نہیں کیا, اور وہ ابھی تک چل رہی ہیں, بجلی وہاں فراہم ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ایگزیکٹو ڈیسیجنس کو آپ دیکھیں, ایل این جی کا پروجیکٹ تھا,
اسی سپریم کورٹ میں LNG کا پروجیکٹ فرسٹریٹ ہوا تھا. اس کے بعد سے آج تک LNG کا مسئلہ ہی ہمیں رہا ہے. ریکوڈک ہو گیا, کارکے ہو گیا, مطلب بے شمار ایشوز ہیں. ایگزیکٹو کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس میں بہت سوچ بچار ہوتی ہے. لیکن ناصر صاحب ایگزیکٹو کے ڈیسیجنز کے اوپر جوڈیشل ریویو کا تو اختیار ہے. بالکل جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے, جب وہ مکمل ہو جائے. درمیان میں کیسے, مطلب ابھی آپ نے انیشیٹو لیا ہی ہے تو اس کے بعد پٹیشنیں آ رہی ہیں, اور یہ طریقہ نہیں ٹھیک. دیکھیں کسی بھی اچھا اس پہ کوئی ایسے 4.3 کا استعمال ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا پولیٹیکل ایجنڈا اس سے یا کسی کے عزائم اس سے میں وہی کہ جوڈیشری کو بڑا مطلب ایک اس سے اوپر ہو کے چلنا چاہیے. جوڈیشری کو جو ہے وہ اوپر سپر میں ان کے سامنے سب برابر ہیں جی. اگر وہ سندھ حکومت کے خلاف اس طرح کر رہے ہیں تو چلیں, بہرحال ان کے جو ریمارکس ہیں. لیکن ایک بات جو قیوم صاحب وہ ہے لوکل باڈیز کا 148 کی وہ ابھی ساتھ ہی لگ جائے گی نا. میں آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ جو کوئی جادوگری اور اجلاس ہو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کہ بھی وہ ایک ایسا کون سا قابل عمل حل نکالا جائے. تو کل ایک بڑے اہم ذریعے سے میری بات ہوئی اور بات یہ ہو رہی تھی, چل یہ رہا تھا میڈیا کے اندر اور ادھر ادھر بھی دوسری طرف جو ہے لوگوں کے اپریہینشنز, اور یہ بات تاثر تھا کہ شاید کوئی گورنر راج لگنے جا رہا ہے یا آئین کے اندر ہی وہ 233-34 جو ہے وہ ایمرجنسی کا نفاذ کر کے اور پھر وہ اس کے لیے کیا جائے گا. تو ایک بہت اہم ذریعے نے جو ہے وہ مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر سے ہونے والی ملاقات کے اندر یہ بات طے ہوئی ہے کہ نہ تو گورنر راج لگ رہا ہے, نہ ایمرجنسی لگ رہی ہے, اور نہ ہی جارحیت پسندی ہونے والی ہے سندھ حکومت کے اوپر. ہاں البتہ ایک آئین کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک ایڈمنسٹریٹو نوعیت کا صرف کراچی کی حد تک جو ہے وہ کوئی چیز وہ چیز جو ہے نا وہ اس کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے رول آؤٹ کیا گورنر راج, ایمرجنسی. تو یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیں قیوم صاحب, یہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لیا جائیں گی جو فیڈرل گورنمنٹ لے گی, تو کیا وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا سندھ گورنمنٹ؟ جب ریئیکٹ کرے گا سندھ گورنمنٹ تو اس سے اس کے ریپرکشنز نہیں ہوں گے. کیا وہ سپریم کورٹ میں اپروچ نہیں کریں گے, پٹیشنز آئیں گی؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیسیجن اس طرح کے ہونے چاہیے سندھ میں کیا اثر جائے گا, سندھیوں کا اثر اور عام لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. تو سندھ سے ہی چیف جسٹس ہیں, کیا ہو گیا؟ نہیں, اب میں وہ اور بات کر رہا ہوں کہ سندھ مین کے اندرون سندھ میں اس کا تاثر بڑا غلط جائے گا. ہم یہی بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ کیا عوام وہاں کے عوام بھی تو ترسے ہوئے ہیں. لڑکانہ کے اندر دیکھیں کیا صورتحال ہے, کراچی کے اندر کیا صورتحال ہے. وہاں تاجر جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں, وہاں پہ عوام چیخ رہے ہیں, وہاں پہ ہر طبقہ فکر جو ہے وہ چیخ رہا ہے. بالکل کوئی شک نہیں ہے. اس کا حل قیوم صاحب لوکل باڈی الیکشن ہے اور 148 کی انٹرپریٹیشن تو وہ بھی لگا دی نا. 10 سال میں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ اب کیس لگ رہا ہے اور ایسی انٹرپریٹیشن ہو 148 کی تاکہ جو لوکل نمائندے کراچی کے کیا مطلب ہے کہ دیکھیں نا لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں آپ کی حکومتیں کرواتی, وہ بھی سپریم کورٹ کو انٹروین کر کے کرایا جاتا ہے. اور پھر جب وہ حکومتیں بن جاتی ہیں تو آپ ہی کی فیڈرل گورنمنٹ یا آپ کی پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو اختیارات نہیں دیتی. اسلام آباد سب سے اس کی مثال سب سے سامنے ہے. اسلام آباد کے اندر ابھی تک کیا ہو رہا ہے, وہ جو میئر ہے اسے کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا, وہ بیچارہ بالکل نہیں, وہ بالکل ہیلپ لیس ہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہا. دوسری بات ہے کیا محمود خان اور بزدار صاحب بہت ہی کوئی ایکسٹراڈنری گورننس کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو مراد علی شاہ. کیا کے پی کے میں بہت مطلب ہسپتال بھی بن گئے ہیں, اسکول بھی سارے چل رہے ہیں, انفراسٹرکچر بھی چل رہا ہے. اس طرح بزدار صاحب بھی سارا کچھ کر رہے ہیں, مطلب سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے. آپ یہ ابھی یہ آپ دیکھیں جو مین شاہراہ ہے کراچی سے, آپ دیکھیے یہ مظفر گڑھ اور یہ روڈ آتا ہے, ہر روز تقریباً وہاں حادثات ہوتے ہیں اور مہینے میں سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہاں مر رہے ہیں. تو ایگزیکٹو کا آپ کو کیا لگتا ہے, تو یہ کام کس کا ہے؟ تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ صرف ایگزیکٹو کیوں نہیں اپنا کام کر رہے ہیں صاحب؟ آپ ان کا آزادی کا جھنڈا اٹھا کے تو آ جاتے ہیں. لیکن سر سپریم کورٹ کی انٹرونشن از ناٹ سولوشن. نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سپریم کورٹ بے شک انٹروین کرے, ہائی لائٹ ضرور کرے, لیکن ڈیسیجن میکنگ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے ایشوز. ایک گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کر رہی ہے تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی, لیکن انٹرونشن جو ہے وہ ایگزیکٹو کی مطلب اس طرح کا طریقہ نہیں ہے.
پروونشل اٹانومی کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا. اسپتالوں والے کیس میں جسٹس باقر صاحب کا ویو ہے کہ جی ایمرجنسی کے دوران بھی آپ پروونشل اٹانومی نہیں وہ تو آپ کا اس میں بھی 31 جولائی کی ججمنٹ میں بھی پھر یہ ہے کہ جو وہ تو سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ابھی بیٹھے ہیں فروغ نسیم صاحب, اور ان کی ماشاءاللہ جو آلریڈی لیجسلیشن کر رہے ہیں, جب سپریم کورٹ اس طرح کا جسٹر دے گی کہ جی ٹھیک ہے ہم مطلب جسٹر دے گی, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے, تو اس سے مطلب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس وقت ایپکس اس سے بڑی تو عدالت ہے نہیں پاکستان, ان کے پاس آنے کوئی. اچھا یہ بتائیں ان کو بڑا اس میں کیئرفلی چلنا ہوگا. حسان صاحب ایک چیز عجیب سی میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو بینچ ہوتا ہے اس کے اندر ایک جج صاحب ہمیشہ ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے ناصر صاحب, یہ تبدیل کیوں نہیں ہو سکتے, یا وہ ایک ہی جج صاحب ہر چیف جسٹس کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال, یا ان کو کیوں بٹھایا گیا؟ نہیں میرا خیال ہے نہیں میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ کھوسا صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے تھے, ثاقب نثار صاحب کے ساتھ, جو ہی جتنے بڑے بڑے فیصلے آئے ثاقب نثار وہ ان کے ساتھ تھے. مطلب میرا خیال ہے کہ وہ مطلب آپ کہہ سکیں ویسے بھی انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرینی چیف جسٹس؟ نہیں. دوسری بات یہ کہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں پیچھے سے آ رہے ہیں نا, اور اس میں وہ بیٹھ چکے ہیں, تو یہ بہتر ہے کہ چونکہ ان کے مطلب ان کو ان چیزوں کے ایشوز کا پتہ ہے. کون ہیں بہت سارے ہیں, ان کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ ان کا بیٹھنا کوئی, اور دوسری نہیں میں کوئی اعتراض ان کے بیٹھنے پہ نہیں کر رہا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے کہ کبھی منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں, کبھی ساتھ میں مظہر عالمیہ خیل صاحب بیٹھے ہوں, کبھی دوسرے بیٹھے ہوں. چیف جسٹس کی وہ ہے ڈسکریشن ہے, وہ استعمال کر رہے ہیں, ان کی مرضی ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن تو ان کے پاس ہے. چلیں ٹھیک ہے آج, اچھا چلیں چھوڑیں, آپ کس طرف ہم چلیں. وہ ویسے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس 2011 سے مطلب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں لگنا تھا, جب یہ ایران پاکستان پائپ لائن تھا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ لگایا گیا تھا. پہلے انہوں نے بھی ٹھیک طرح سے نہیں لگایا, اب پھر اس کے بعد جب عدالتوں کے فیصلے آئے واپس بھیج دیا, پھر یہ ہو گیا, مطلب عمل درآمد نہیں ہونے دیا. اور دوسری طرف جو ہے آپ کے پھر نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر باقاعدہ لیجسلیشن ہوئی اس کے اوپر, اس کے بعد بھی پھر لٹیگیشن راؤنڈ چلتا رہا, حکومتیں عدالتوں میں پیسہ ریکور نہیں ہوا حکومت کے پاس. پھر اس حکومت نے جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کیا کہ 2256 ارب روپے جو ہے آدھے معاف کر دو اور آدھے جو ہے ریکور کر لیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ سیس تو لگ گیا, جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے پبلک سے پیسہ لے لیا اور آگے حکومتوں کو نہیں دیا. تو اب جو آج کا جو فیصلہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ریکوری ہو جائے گی؟ اور کامران خان صاحب نے جو غافلانہ قسم کی ٹویٹ کی ہے کہ اس کے بعد یہ ترقیاتی کاموں پہ استعمال ہوگا, تو یہ کیا ترقیاتی کاموں پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو آرڈیننس تھا, میں اب بھی کہوں گا کہ وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ٹھیک تھی. ہم نے تو اس وقت بھی سپورٹ کی تھی کہ بالکل کہ یہ مطلب 200 ارب روپے آ رہا ہے, ٹھیک ہے آ جائے اور آسانی سے پھر لگ. اب دیکھیں میرا خیال ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ آف لٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے گا, ریویو بھی فائل ہوگی. تین لٹیگیشن کے راؤنڈ سے پہلے ہو چکے ہیں. ریویو دیکھیں 2011 سے چل رہا ہے, آج 9 سال ہو گئے. دیکھیں انہوں نے وکلا کر لینے ہیں کافی, اور یہ پھر سیکنڈ راؤنڈ ریویو بھی فائل ہوگا. پھر اس کے بعد یہ وہ لوگ وکلا کہتے ہیں جی کہ جو یہ پیسے ہمیں کہہ رہے ہیں, پہلے ان کے پاس کیا کون سا ثبوت ہے کہ ہم نے یہ پیسے کنزیومر سے لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اس کا بھی دیکھنا ہوگا, لیکن گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے ہوگا. اور پھر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ پیسہ ہے 500 ارب, یہ صرف آپ نے جو پائپ لائنز ہیں 2 بڑی, ایران پائپ لائن اور جو سیکشن 4 ہے جس میں جن منصوبوں کا ذکر ہے ان پہ کرنا ہے. یعنی یہ کامران صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ ترقیاتی فنڈوں میں یہ مختلف جو لگیں گے پیسے, وہ اس طرح نہیں لگیں گے, صرف 2 پروجیکٹ میں ان کو استعمال ہو سکتا ہے پیسہ. اب اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ریٹ فائل ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی کورٹ کو یعنی حکومت کو ان جو سیکٹرز ہیں جنہوں نے مطلب ان سے پھر بات مل بیٹھ کے آؤٹ آف کورٹ پھر وہی گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا, تبھی پیسہ آئے گا. اتنی آسانی سے پیسہ نہیں آئے گا. بہت سے CNG جو تھے اسٹیشن وہ تو بند ہو کے گھر چلے گئے, اب پیسے کیسا ریکور ہوگا؟
تو اور جب یہ پھر آلریڈی انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے ملک میں، جب آپ اس طرح کا ان کو دباؤ ڈالیں گے تو پھر مزید مسائل شروع ہو جائیں گے ان حالات میں پیسہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بیٹھ کے پھر بھی معاملہ سیٹل کرنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ مطلب اس فیصلے کے بعد مزید الجھاؤ پیدا ہو جائے گا. یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اور مائنورٹی ججمنٹ کے اندر تو جسٹس منصور علی شاہ تو بڑے واضح طور کے اوپر کہا کہ یہ نہیں بنتا ہے تو لہٰذا آپ اس کو ختم کریں اور پھر جو ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آگے آپ اس کی لیجسلیشن پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن بھی تو نہیں ہوئی نا. پارلیمنٹ کو ڈسکشن تو کرنا چاہیے نا. یہ تو ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یا تو آرڈیننس بن رہی ہے یا بغیر کسی مسئلے کے اس پہ ڈیسیژن میکنگ ہو جاتی ہے یا مطلب ایک لیجسلیشن ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ میں ڈسکشن بہت ساری کلیئرٹیز آ جاتی ہیں, بہت سارے کنٹروورسیز وہیں دب جاتی ہیں, اور جب پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ گروپس کا آتا ہے تو پھر ایک اچھا بہترین لیجسلیشن ہوتی ہے. تو پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی صحیح طریقے سے, پراپر طریقے سے. وہاں ویسے ان کو کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو بھی دوبارہ اس پہ لیجسلیٹ کرے ودن 6 months سے نا. اور انہوں نے تو ویسے کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے تو انہوں نے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہی کر دیا نا, لیکن جو ہے ان 2 ججز نے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کریں, لیکن اس میں بھی انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا پروجیکٹ شروع کریں, اگر نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. تو اب ایران پائپ لائن اور یہ ٹاپی والی جو ہے افغانستان کی ایران کی سچویشن جیو اسٹریٹجک, اب یہ 6 مہینے میں آپ کو لگتا ہے کہ سب معاملات امپلیمنٹیشن کے لیے وہ صرف یہی کہا گیا ہے نا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں, تو وہ کوئی ایسا کر دیں گے جی پروجیکٹ اب ہم نے کر لیا اسٹارٹ. ایران پائپ لائن تو آپ نے اگر کریں گے تو امریکہ اس پہ ریئیکٹ کرے گا, آپ پہ سینکشن بھی ہو سکتی ہیں. حالانکہ ایران نے تو اپنے بارڈر تک جو ہے وہ اپنی گیس پائپ لائن بچا لی ہے, صرف آپ نے بچانی ہے. لیکن وہ بڑا حالات جو آ رہے ہیں اگلے سال, بتایا جا رہا ہے CCI کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ بہت شدید جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوگی, گیس شارٹیج ہے اگلے سال جو موسم سرما میں. تو اس کے لیے ہمیں گیس کی ضرورت ہے, اور اب قطر سے گیس آنی ہے اس کے لیے پیسہ یہ استعمال ہو سکتا ہے. تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکشن 4 میں وہ ذکر نہیں ہے کہ آپ اس میں پیسہ استعمال, لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں اس کو کریں گے, فی الحال پیسے کو یوٹیلائز کریں گے اور کہیں گے جی کہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس پروجیکٹ کے لیے, پھر ہم کر لیں گے. ہزار طریقے ہوتے ہیں پھر, لیکن پیسہ عمران خان صاحب نے ٹھیک بات کی, نہیں ریکور کیسے کریں گے. مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے ریکوری کیسے ہوگی, یہ ایک سب سے ان کے پاس تو بڑے بڑے وکلاء ہیں. فاروق نسیم صاحب بھی ان کے وکیل تھے, لیکن جو بھی ہو نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیژن ہونا چاہیے. یہ اب حالات ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, میرا خیال میں کہ میرا یہ ہنچ ہے کہ شاید ایران کی حد تک یہ شاید کوئی اس میں پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, یہ شاید پروجیکٹ ریوائیو ہو جائے. اچھا چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ اب انٹرنیشنل ریلیشنز میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے. ججز اپوائنٹمنٹ پہ بھی بات ہوئی تھی. ہاں ججز اپوائنٹمنٹ کے اوپر تو ہاں وہ تو بار کے اندر ہوتی ہے نا. لاہور میں جو یہ ہو رہا ہے اصل میں میرا خیال ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر یہ وکلاء نے بیسیکلی پریمپٹ کیا ہے. جب بھی لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ, اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے تیسری چوتھی مرتبہ جو ہے نا وہ کافی ہو چکا ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب وہ نے وہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر ریجیکشنز کی تھی جو ان سے نام آئے تھے, پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آئے تھے وہ پھر ریجیکٹ ہو گئے تھے. اب پھر ایک نئی لسٹ جسٹس عمرت بندیال صاحب سنا ہے لاہور میں گئے ہیں کافی انٹرویو. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں قیوم صاحب بڑا کلوزلی ہم دیکھ رہے ہیں, جب بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو بہت اسٹیک ہولڈر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, چاہے بار ہے چاہے ججز ہیں. ججز میں سے بھی مطلب مختلف سیدھی بات ہے, وہاں بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہوتا ہے کہ جی وہاں بھی ایک مطلب مختلف ججز کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نامنی لیں. سپریم کورٹ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ ان ججز کو بھی دیکھ لیں. پھر سپریم کورٹ میں بھی مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں, مطلب وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں کس طرح کی کون کے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ اس معاملے میں جو آج کی پریس کانفرنس تھی اور کہا گیا کہ بھانجے بھتیجے اور چیمبر فیلو کو اور یہ لگایا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور بار بھی میرا خیال ہے یہ بھی دیکھتی ہے, آخر میں سیدھی بات ہے ہم نے جو پاس ریکارڈ دیکھا ہے معذرت کے ساتھ بار والوں, وہ بھی جب ایک آدھ دو نامنی ان کے جب کر لیجیے اکوموڈیٹ تو وہ چپ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب اچھا ہو جاتا ہے. تو بار کی بھی انٹینشن بڑی واضح ہونی چاہیے کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ میننگ فل ہماری کنسلٹیشن, تو وہ پھر ایسے نہ ہو کہ یار کہ ہمارا بندہ جو ہے نا وہ بیچ میں ایک ہو جائے یا دو ہو جائے فلاں, یہ نہ ہو. پھر یہ ہے کہ وہ پھر بالکل وہ صحیح طریقے سے اور ایسے لوگ ہوں, اور ایسے لوگ قیوم صاحب لگ ایسا رہا ہے
کہ جو پہلا پرانا سسٹم تھا جس میں ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کس کو جج لگنا ہے, وہی سسٹم ٹھیک تھا, کیونکہ وہ تو الجہاد کے بعد ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد اس میں ججز سب سے اچھے وہی اسی زمانے میں آئے ہیں. دوسری بات اس کے بعد بھی بہت اچھے آئے ہیں, لیکن اس زمانے کے ججز زیادہ قیوم صاحب دوسری بات جو ہم کہتے ہیں کہ منیر بھٹی میں جسٹس منیر ٹھیک تھے نہیں دیکھیں ایگزیکٹو نے بہت سے, گلزار صاحب کو کس نے لگایا, بندیال صاحب کو کس نے لگایا, اس وقت تو یہ طریقہ کار تھا نا. نہیں 96 کے بعد کی اپوائنٹمنٹ سے نہیں, وہ الجہاد آ گیا تھا, چیف جسٹس کی مشاورت جوڈیشل کمیشن ہوتی تھی, جوڈیشل کمیشن. چلیں اچھا, لیکن منیر بھٹی کیس کو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. نہیں, آپ انیشل اپوائنٹمنٹس کی بات کریں یا ابھی جو سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو ایگزیکٹو کے ساتھ ہوتی تھی تو اچھے لوگ بھی آئے, لیکن میرا خیال ہے اس کے اندر بھی یہی تھا نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار تھا کہ وہ جس کو وہ نومینیٹ کر دیتے تھے وہ ان کی فائنل ہوتی تھی. میرا خیال ہے قیوم صاحب یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے جوڈیشل کمیشن سے. اب سنا ہے جب سے وہ بائنڈنگ قرار دیتے, اب سنا ہے 2-3 نامینی جب سے جوڈیشل کمیشن میں آئے ہیں, جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس باقر صاحب اور مختلف, تو وہاں سنا ہے بڑی اچھی بحث ہوتی ہے, ایک بات پہ ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ جہاں تک بات ہے پارلیمانی کمیٹی ان افیکٹو, میرا خیال ہے اس میں پارلیمانی کمیٹی ابھی سندھ ہائی کورٹ کے 3 ججز کا معاملہ تھا, اس میں بھی تو کچھ ہوا, کافی بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ ہمیں ذرائع نے بتایا کہ مطلب وہاں جب رپورٹ پیش کی گئی, مطلب اٹارنی جنرل کی طرف سے کوئی کچھ نامینی کے بارے میں کہا گیا, تو وہاں کہا گیا کہ جی آپ جب ایجنسیز کی رپورٹ دیں گے تو ان کے ساتھ سبسٹینس بھی دیں گے, مٹیریل بھی دیں گے, کس بیس پہ جو ہے وہ رپورٹ دے رہی ہیں یا جو ان کی فائنڈنگ ہے وہ سبسٹینس ہو. اور اس میں یونینیمس ویو یہ ہے کہ جی جب تک مٹیریل نہیں ہوگا تو رپورٹ جو ہے وہ پلیس نہیں ہوگی جوڈیشل کمیشن میں. تو یہ مطلب بڑی اس میں ختم کافی لمبا ہو گیا. جو ان کے آتے ہیں نا رپورٹس آتی ہیں, انٹیلیجنس رپورٹس, مجھے یاد ہے جب منیر بھٹی کی ججمنٹ چل رہی تھی, وہ جب کیس چل رہا تھا, تو اس میں ایک جج کے بارے میں ایک فائنڈنگ آئی تھی کہ ہی از اے سوشلائٹ, یعنی شام وہ ان کی رنگین ہے, وہ مختلف محفلوں میں جاتے ہیں. میں نام لے دوں, چھوڑے نا اس کو. کہنے کا یہ مقصد ہے اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے, یہ نہیں آتی کہ کمپیٹنس کیسی ہے. وہ ہے بھی نہیں, وہ تو پیئرز نے دیکھا. لیکن پارلیمانی کمیٹی پہ ہم یہ بار بار کرتے ہیں نا کہ منیر بھٹی نے انفیکٹو کر دیا. میرا خیال ہے اس میں پارلیمنٹیرین کا اپنا رول بڑا اس میں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کوسچنیئر بنایا جب نامنی کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا آئین کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے, آپ کی ڈیموکریسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے رول آف لا کے بارے میں کیا, یہ کوسچنیئر یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے. جب نامنی کو آپ نے بلانا شروع کر دیا, ان سے کوئی مطلب انٹرویو لینے شروع کر, یہ چیزیں کیوں نہیں پوچھی جاتی. پارلیمانی کمیٹی بھی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ صرف چائے پیتے ہیں اور پہلے انہوں نے ان کے بھی مین کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کا فلاں بندہ لگ جائے, ہر نامنی سے کوسچنیئر بنایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی آئین کے ساتھ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ, وہاں پہ جو گزشتہ 3 سال کے اندر جو سٹاف بھرتی ہوا ہے, جو وہی جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا تھا, اور جو سول جج جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں 2017 سے آنورڈ, تو وہ ایک پٹیشن آئی ہے کہ ان کی تحقیقات کی جائے اور جو ہے نا ان کو مزید تقرریوں سے روک دیا جائے. اور یہ جو تقرریاں کی گئی ہیں یہ اقربا پروری اور یا نیپوٹزم کے اس طرح کے الزامات ہیں, اور یہ پٹیشن جو ہے وہ ناصر صاحب آ گئی ہے, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں, جو حسنا صاحب کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پٹیشن لگ جائے گی. اور اس میں میرا خیال ہے کہ کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ کے چیف جسٹس کے ساتھ جو بھی ہم زیادہ وہ معاملہ چلے گا, اور میرا خیال ہے یہ پٹیشن جو ہے نا اس پہ کیس مطلب ٹیک اپ ہوگی. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. بہرحال اس پہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں, ہماری بھی نظر رہے گی, آپ کی بھی نظر رہے گی. لائر کی یہ جو آج میٹنگ تھی, ایک چیز رہ گئی ہے جو انہوں نے نہیں بتائی, جو ہمیں بتانی ہے, کہ جو ایک پٹیشنیں ہو رہی ہیں کہ جی سینئر موسٹ ججز کو ایلیویٹ کریں, اس میں وکلاء میں ڈویژن پائی گئی, اور وہ بات نہیں ہے. یہ کچھ وکلاء کہتے ہیں کہ آپ جسٹس وقار سیٹھ صاحب کا معاملہ یا وہ جو کہتے ہیں سینئر ججز جو وہ تو واپس کر دی تھی سپریم کورٹ نے, وہ میرا خیال ہے سنا ہے کہ ستمبر میں لگ رہی ہے, لیکن اس میں وکلاء میں ڈویژن ہے. آج بھی سنا ہے کہ ایک
پرٹیکولر سیکشن نے جب یہ بات کی کہ یہ بھی بات رکھی جائے کہ سینئر موسٹ ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے، تو اس میں مطلب ایک مختلف آراء پائیں گئی اور وہ بات مطلب نہیں ہے. لیکن اس میں ایک وزن ہے نا کہ ایک ہی جج کو آپ 3 دفعہ جب اگنور کر رہے ہو نا تو پھر یہ پوائنٹ نہیں بنتا. آپ 3 دفعہ کیوں اگنور کر رہے ہو؟ اور یہ صرف اس لیے کہ وہ ججمنٹ آئی ہے ذرا مطلب مشرف کیس میں، تو یہ جو کنسیڈریشنز ہیں یہ تھوڑا سا اس کو مشکوک کرتے ہیں. اصول بھی جو ہے نا کہ لیکن ادروائز یہ ٹھیک ہے کہ کمپیٹنٹ جج کو اوپر آنا چاہیے. لیکن چلیں اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات کریں گے. ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا حسنات صاحب، وقت بہت زیادہ ہو گیا جناب. پھر لوگ ہی کہنے لگے تسی کٹ چھوٹا اتنے دنوں بعد بھی ہم. ہاں یہ بات تو ہے آپ کی. اور تو چلیں وہ طیب صاحب کتنی ڈیوریشن ہو گئی ہے؟ 31. چلیں جی، طیب صاحب نے بتایا ہمیں کہ جی یہ 31 منٹ تک جو ہے اس کی ڈیوریشن پہنچ چکی ہے. معاملات بہت زیادہ ہیں تو طوالت جو ہے وہ آپ برداشت کر لیا کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مزید کمپریہنسو کر سکیں. کافی دن کے بعد پروگرام ہوا اور کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے کہ ناصر صاحب اور حسنات صاحب، میری تو کچھ اور وجہ تھی لیکن یہ دونوں کی اس وجہ سے خاموش تھے. اگلے پروگرام سے تک شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.